عمران خان صاحب کے حوالے سے بتائیے کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے؟ آپ روز ملتے ہیں ان سے؟ سچی بات یہ وسیم کہ اگر آپ عمران خان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ جیل میں ہے۔ جیو کے رپورٹ جب تک نہیں آئیں گے میں کیس کی سماعت شروع نہیں ہو سکتی، جیسا آپ سے یہ کہنا باقاعدہ، تو کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں؟ خان صاحب کا آپ نے شکریہ ادا کیا تھا پھر؟ آپ نے تو سنسیئرلی آواز اٹھائی لیکن میں مشکوک ہو گیا ہوں۔ سب سے زیادہ پریشان کب نظر آئے، کس کیس میں ہے؟ سب سے پریشان مجھے لگتا ہے کہ جو عدت کا کیس تھا اس میں وہ بڑے پریشان نظر آئے۔ مولانا صاحب کے حوالے سے پوچھا گیا، کیا آپ نے شاید ان سے سوال پوچھا تھا، تو آج یہ ٹی وی پہ آپ بتا دیں ہمیں بھی سامنے کہ جسچر کیا تھا، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ سوال کیا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے کیا جسچر دیا تھا جس سے لگا کہ وہ مولانا صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ٹرسٹ نہیں ہے، یا پھر یعنی کوئی اس طرح کی بات کی تھی، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کریں گے، تو کیا ہوا تھا؟ وہ پوری بات تو بتائیں۔ اور اگر مولانا جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ جنرل فیض کا سارا جو معاملہ ہے یہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے، یعنی جو ان کی گفتگو تھی اس معاملے پر، جو ان کے بیانات تھے، اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں اچھا، کہ کہیں مجھے ملٹری کورٹس میں نہ لے جایا جائے۔ جیل کے اندر جو کمرہ عدالت کے جو عملہ تھا وہ بھی تبدیل ہو گیا، کمرہ عدالت سے لے کر انٹری گیٹ تک جو عملہ تھا وہ بھی تبدیل ہو گیا، سپرنٹینڈنٹ جیل بھی تبدیل ہو گیا۔ السلام علیکم، وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج ہمارے مہمان ہیں جی جیو کے رپورٹر شبیر ڈار، جو کہ راولپنڈی بیٹ کور کرتے ہیں، اور راولپنڈی میں اس وقت سب سے بڑی خبر جو ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے، اور وہ اڈیالہ جیل میں جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جو کیسز چل رہے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے، بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ ساری کور کرتے ہیں۔ اور گزشتہ دنوں تو باقاعدہ عمران خان صاحب نے ان کی بڑی تعریف بھی کی ہے، اور ان کے بارے میں کہا ہے کہ جیو کے رپورٹر کدھر ہیں، جب تک وہ نہیں آتے سماعت شروع نہیں ہو سکتی۔ تو ان کو بڑی یہ سعادت بھی حاصل ہے، ہر روز ہی ان سے ملاقات کرتے ہیں، میرا خیال ہے آج بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو شبیر صاحب، ویلکم ٹو دا شو، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ آج کیسی رہی آپ کی ملاقات خان صاحب سے؟ آج بھی ہوئی ہے؟ جی وسیم، شکریہ مدعو کرنے کا۔ آج بھی سماعت تھی 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کا جو ٹرائل ہو رہا ہے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے خلاف یہ کیس ہے، تو یہ چونکہ گزشتہ 10 ماہ سے چل رہا ہے، اور یہ واحد ٹرائل ہے جو اتنا لمبا چلا ہے۔ اس میں عمران خان کے جو وکلا ہے وہ بھی کبھی التوا مانگتے رہیں، کبھی کوئی درخواست آ جاتی ہے، کبھی کوئی درخواست آ جاتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ 21 سماعتوں سے جو اس کیس میں آخری گواہ رہتا ہے نیب کا تفتیشی افسر، 21 سماعتوں سے ان کے وکلا جرا نہیں کر رہے تھے۔ یعنی کہ کس سماعتوں سے جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے وکلا کے جرا نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی ڈیلے سب ان کی طرف سے ہو رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل ڈیلیئنگ ٹیکس ظاہر ہے، ڈیفینس جو کبھی بیمار ہو گئے کیا یوز وہ کرتے ہیں عملی؟ وہ مختلف درخواستیں دیتے ہیں، جی آج ایڈجرنمنٹ کریں، آج ہمارا ہائی کورٹ میں کیس ہے۔ اسی طرح عمران خان سے متعلق درخواستیں آتی ہیں، جی وکلا کو ملنے نہیں دیتے، مختلف جو ان کے جو ہے حربے ہیں، ڈیفینس تو کرتے ہیں، ایسی چیزیں تو کرتے ہیں۔ لیکن اس کیس میں کل 35 گواہ ہیں، اور 35 میں سے 34 گواہ جو ہے وہ ان پہ جرا بھی ہو گئی ہے، ان کے بیانات بھی قلم بند ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 2-3 اہم گواہ اس میں ہیں۔ ایک تو سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال ہیں، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک ہے، اور سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ہے۔ یہ 3 بڑے گواہ ہیں اس میں، باقی نیب کے ہیں، فارن آفس کے ہیں، وزارت داخلہ کے ہیں، تو وہ تمام گواہ ہو چکے ہیں۔ اب صرف یہ ایک گواہ رہتا ہے جو تفتیشی افسر ہے اس کیس کا۔ تو کل جج صاحب نے عمران خان کو بھی کہا اور ان کے وکلا کو بھی کہا کہ اب آپ کو مزید ٹائم ہم نہیں دے سکتے، یہ جرا آپ کمپلیٹ کریں، چونکہ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی گزشتہ روز ایک آرڈر پاس کیا کہ آپ ٹرائل کمپلیٹ کریں، لیکن جو حتمی فیصلہ ہے وہ نہیں دے سکتے آپ۔ چونکہ اب ٹرائل پروسیس چل رہا ہے تو جج صاحب نے بھی ان کو کہا کہ آپ یہ جرا کمپلیٹ کر لیں، لیکن آج بھی کمپلیٹ نہیں کی انہوں نے؟ نہیں، آج بھی کمپلیٹ، ایک جو عمران خان کے وکیل ہے انہوں نے گزشتہ روز کمپلیٹ کر لیا اپنی جرا۔ آج سے جو بشرا بی بی کے وکیل ہے عثمان ریاض گل، انہوں نے آج سے شروع کیے، اور میرا خیال ہے یہ 2-3 دن میں کنکلوڈ ہو جائے گا، اور اگلے ہفتے تک میرا خیال ہے یہ کیس حتمی جو تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ یعنی فیصلہ ریزرو ہو جائے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے تک، یعنی فیصلہ این سی اے کیس کا ریزرو ہو جائے گا؟ ہاں، 26 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کی سماعت ہے، تو ادھر نیب والے بھی اپنی درخواست دیں گے، جو انہوں نے ٹرائل جو حتمی فیصلے سے روکا ہے وہ بھی اپنے دلائل دیں گے۔ ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ
اجازت دے دے تو اس کے بعد میرا خیال ہے اگلے ہفتے میں یہ کنکلوڈ ہو جائے گا یہ کیس. اچھا آپ نے کتنے کیسز؟ اچھا یہ واحد کیس ہے جو اتنا لمبا چلا ہے. اس سے پہلے جو 8 فروری سے پہلے جو 2-3 کیسز ہوئے ہیں سائفر توشہ خانہ اور عدت کیس, وہ اس میں یہ تاثر ملا ہے کہ یہ بہت جلدی میں یہ ٹرائل ہوئے اور اس میں بہت سارے جو چیزیں ہیں چھوڑی گئی. وہ عمران خان اور ان کے وکلاء کی اور عام تاثر بھی یہ تھا کہ یہ بڑی سپیڈلی یہ ٹرائل ہوئے ہیں, سوالات بھی اٹھے ہیں. لیکن اس کیس میں جج صاحب نے ان کو پورا موقع دیا ہے, یعنی 10 ماہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پوری اچھی طرح گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے, کیونکہ عدالت بھی اب یہ نہیں چاہ رہی کہ اگر کل کو کوئی فیصلہ آئے تو اس پر کوئی سوال اٹھے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی پوری تھارولی پروسیڈنگ میں پورا موقع دیا گیا. پچھلے کیسز تو بہت جلدی کیے گئے تھے. کتنے کیسز پچھلے آپ کور کر چکے ہیں ان کے؟ تقریباً 6-7 کیسز ہیں. ایک تو توشہ خانہ تھا, سائفر تھا اور عدت کا کیس تھا. اس کے علاوہ 9 مئی کے کیسز چل رہے ہیں. 7 اب توشہ خانہ 2 کا بھی آیا ہے, 7 یہ بھی ہے. 190 تو سب سے خطرناک کیس عمران خان صاحب کے خلاف کون سا ہے آپ کے خیال میں جو بنتا ہے؟ جو عام خیال تھا وہ سائفر کے بارے میں کہا جا رہا تھا, کیونکہ ہماری FIA کے پروسیکیوٹر سے بھی بات ہو رہی تھی, عمران خان کے وکلاء سے بھی بات ہو رہی تھی. ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ یہ بڑا تگڑا کیس ہے اور اس میں شاید عمران خان کو سزا بھی ہو جائے گی اور وہ سزا شاید معطل بھی نہ ہو ہائی کورٹ سے. ہاں, لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات سامنے آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہاں پہ بھی کہ سائفر کی جو اصل چیز جو تھی سائفر کی کاپی, وہ جب آن ریکارڈ تھی ہی نہیں تو سب سے بڑا کوشچن مارک یہی اٹھا. اسی لیے وہ اس میں بریت بھی ہو گئی دونوں کی. اور یہ کیس کتنا مضبوط ہے آپ کے خیال میں؟ 190 ملین پاؤنڈ میں یہ کیس جو ہے, اس میں جو گواہ ہوئے ہیں, جو ہم نے پروسیڈنگز کور کیے ہیں, اس میں کئی گواہان نے عمران خان کے حق میں بھی گواہی دی ہے. یعنی ایک القادر یونیورسٹی کا جو چیف فائنانشل افسر تھا, انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا جو اکاؤنٹ ہے یا جو فائنانشل معاملات ہے القادر یونیورسٹی کے, اس کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ براہ راست ایک کمیٹی ہے, بورڈ ہے, وہ دیکھتا ہے, لہٰذا کوئی پرسنل گین نہیں ہے براہ راست ان کا. اسی طرح جو پرویز خٹک نے اس میں بیان دیا اپنا, اچھا پرویز خٹک نے جو نیب کو بیان دیا تھا پہلے, اس میں اس نے ٹویسٹ کر لیا. اس میں نیب کے بیان میں اس نے کہا تھا کہ عمران خان کے اصرار پہ کابینہ میں جو انویلپ کی منظوری ہوئی تھی, یہ انہوں نے اصرار کیا تھا. لیکن جو عدالت میں انہوں نے بیان دیا, انہوں نے یہ والی لائن چھوڑ دی. بعد میں انہوں نے درخواست بھی دی تھی عدالت کو کہ یہ میں بھول گیا ہوں اور یہ میرا شامل کیا جائے, لیکن عدالت نے نہیں مانا. عمران خان کے کہنے پہ ان کے بیان کا جو یہاں عدالت میں دیا ہے پرویز خٹک نے, اس میں کیا کہا کہ عمران خان صاحب کا کس حد تک رول تھا؟ وہ جو منظوری تھی کیبنٹ سے سربا مور لفافے کی جو NCA ڈیل تھی, اس کی منظوری میں پرویز خٹک کے بقول عمران خان صاحب کا کوئی کردار نہیں تھا؟ نہیں, یہ انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ایک ڈیڈ لائی گئی جو بند لفافہ تھا, شہزاد اکبر نے وہاں پہ بریفنگ دی اور ہمیں کہا گیا کہ یہ ایک کانفیڈینشیل ڈیڈ ہے اور اس پہ بحث نہیں کرنی ہے, اس پہ آپ منظوری دے دیں, یہ انہوں نے کہا ہے. لیکن نیب کے بیان میں انہوں نے یہ مینشن کیا تھا کہ عمران خان نے اصرار کیا تمام کابینہ ممبر سے کہ آپ اس کی منظوری دیں. اس والے جو عدالت میں انہوں نے بیان دیا, اس والے میں یہ لائن انہوں نے نہیں لکھوائی, جو بعد میں انہوں نے درخواست بھی دی تھی کہ یہ والی میں بھول گیا ہوں, لیکن عدالت پھر نہیں, میں نے کہا جو بیان آپ کو. اور زبیدہ جلال نے بھی بیان دیے, انہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی دی. زبیدہ جلال کا بالکل اگینسٹ ہے عمران خان کے. انہوں نے کہا جی عمران خان نے انسسٹ کیا تمام کابینہ ممبرس. انہوں نے حالانکہ یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں مجھ سمیت کئی ممبرس نے وہاں پہ یہ سوالات اٹھائے کہ ہم کیسے دے سکتے ہیں ایک ایسی چیز کی منظوری جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. لیکن عمران خان نے انسسٹ کیا تو اس کے بعد. اور اعظم خان نے کیا کہا؟ اعظم خان کا بیان انٹرسٹ تھا اس میں. وہ جب اپنا بیان دینے آئے تو انہوں نے جو نیب کو بیان دیا تھا, جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کا جو بیان ہے یہ آپ کا ہی بیان ہے, یہ آپ نے ہی دیا ہے نیب میں؟ تو اعظم خان نے کہا جی جج صاحب اس پہ سائن میرے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے بڑا دلچسپ جملہ کہا. تو جج صاحب بھی ہنسے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایکسپلین کرنے کیا کہتے ہیں جی سائن میرے ہیں, تو بیان آپ دیکھ لیں.
تو جس پر عمران خان نے پھر جاتے ہوئے اعظم خان کو پیچھے ٹھپکی بھی دی، شاباش بھی دی تھی. ہاں، یہ وہی شاباش کیس دی، ہے. ہاں. اچھا اچھا اچھا. ویسے این سی اے کیس کا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یار 2-3 جملوں میں بتائیں یہ کیس کیا ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ کیس بیسیکلی ایڈجسٹمنٹ کا ہے. یعنی جو پیسے این سی اے نے پکڑے برطانیہ میں، جو مشکوک ٹرانزیکشن پکڑی گئی، وہ چونکہ این سی اے اور ایک پراپرٹی ٹائکون کے مابین معاملہ تھا، اس میں پھر شہزاد اکبر کو یہاں سے بھیجے. جب انہوں نے کہا کہ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہے تو یہ آپ واپس لے لیں، انہوں نے شہزاد اکبر کو بھیجا. شہزاد اکبر نے وہاں پہ دونوں کے ساتھ معاملہ طے کر کے وہ پھر واپس آئے. انہوں نے یہاں پہ بریف کیا اور وہ جو ڈیل تھی وہ انہوں نے بطور وزیر اعظم عمران خان جب تھے ان کو دکھائی کہ یہ معاملات ہیں. اس میں سب سے بڑا جو پرسنل گین تو ابھی تک ہماری نظر میں بھی نظر نہیں آ رہا بظاہر، لیکن کیس جب آگے چلے گا یا فیصلہ ہے اس میں بتا چلے گا. لیکن اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ جو عمران خان نے زمین لی ہے 458 کنال ہے القادر یونیورسٹی کی، اور ایک زمین ہے 250 کنال ہے جو فرا گوگی کی ہے موڑا نور بنی گالا میں. وہ ایک معاملہ ہے. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ اس کو لنک کیا جا رہا ہے کہ ملک ریاض نے جو ڈیل کی تھی، ملک ریاض کے پیسے جو سپریم کورٹ میں جمع ہوئے ان کے ہی کھاتے میں، اس کے بدلے میں انہوں نے زمین دی ہے موڑا نور میں بھی اور القادر یونیورسٹی کے لیے بھی. تو خان صاحب بینیفیشری ہو گئے ایک لحاظ سے. یہ کیس ہے نیب کا کیس بیسیکلی یہ ہے. اور عمران خان نے اس پہ بڑی وضاحتیں دی ہم رپورٹرز کو نا وہاں پہ. یہ جی میں نے تو ڈائریکٹ براہ راست کوئی پیسے نہیں لیے ہیں اور وہ پیسے ابھی بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، اس کا پروفٹ بھی آیا ہے. تو اس پر میں نے ان سے سوال کیا تھا، میں نے کہا خان صاحب معاملہ یہ نہیں پیسوں کا، پیسے حکومت کے پاس ہے، سپریم کورٹ کے پاس ہے، جدھر بھی ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایڈجسٹمنٹ کرائی اور اس کے بدلے جو آپ نے زمین حاصل کی، تو معاملہ تو وہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں زمین پہ؟ اس پہ تو وہ پھر گول مول جواب دیتے ہیں. اچھا عمران خان صاحب کے حوالے سے بتائیے کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے؟ آپ روز ملتے ہیں ان سے؟ سچی بات یہ وسیم کہ اگر آپ عمران خان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ جیل میں ہے. یہ جو شوشہ چھوڑا اچھی حالت میں ہے، وہ بالکل اچھی حالت میں. ان کی صحت بھی ٹھیک ہے اور ان کا جو انداز ہے پرانا والا وہی ہوتا ہے. ٹروزر شرٹ میں وہ ہوتے ہیں اور کلین شیو. کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے ان کو پریشان ہوتے ہوئے، ٹینشن میں بھی دیکھا، غصے میں بھی دیکھا، لیکن اوور آل ان کو کبھی ہم نے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ جیل سے جو کہا جا رہا ہے جی کہ سختی ہے، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گیا، وہ والا معاملہ ہمیں نظر نہیں آیا. چونکہ عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے، جو ان کی شخصیت ہے، ان کو بڑا فیم ملا ہے کرکٹ کی وجہ سے. پھر وہ ملک کے وزیر اعظم بھی بنے اور اس وقت وہ پاپولر لیڈر بھی ہیں. تو لیکن انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے. لیکن ظاہر ہے ایک بندہ جب اتنا عرصہ جیل میں رہتا ہے فرق تو پڑتا ہے. ان کی فزیک میں تھوڑا سا فرق پڑا ہے، وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے جو ان سے روز ملتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے پہلی دفعہ تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا. تو ہاں پریشان وہ سب سے زیادہ پریشان کب نظر آئے؟ کس کیس میں ہے سب سے پریشان؟ مجھے لگتا ہے کہ جو عدت کا کیس تھا اس میں وہ بڑے پریشان نظر آئے، کیونکہ بشرا بی بی کے حوالے سے وہ بڑے یعنی رہتے ہیں، حساس ہیں. اور ہاں، اور عدت کیس میں دلچسپ بات یہ ہوئی تھی کہ جب خاور مانیکا نے اپنا بیان دیا، اون چودھری نے اپنا بیان دیا، ان کا جو ملازم ہے لطیف اس نے بیان دیا، تو اس کے بعد عمران خان کھڑے ہو گئے کمرہ عدالت میں. تو وہ روسٹم پہ گئے. انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ جج صاحب یہ جو فرما رہے ہیں مانیکا صاحب یہ سارا جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، لغو الزامات ہے. میں اور بشرا بی بی قرآن پر حلف لینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس پہ جج جو ہے سینئر سول جج قدرت اللہ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ حلف لینا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم حلف لینا چاہ رہے ہیں. کہا جی ٹھیک ہے لائیں جی قرآن لائیں. جج صاحب نے کہا جی قرآن پاک منگوائیں جی. تو ساتھ ہی جج صاحب نے کہا کہ یہ میں عدالتی ریکارڈ، عدالتی فیصلہ اس کا. اچھا جج صاحب نے یہ بھی ساتھ کہا کہ آپ حلف دیں گے اس کے بعد جرا شرا ختم ہو جائے گی، یعنی جو عدالتی کارروائی ہے اس کے بعد سیدھا فیصلہ میں سناؤں گا.
عمران خان نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم ذرا یہ حلف لینے کے لیے تیار ہیں۔ جج صاحب نے جب تحریری وہ لکھنا شروع کیا تو ساتھ ہی جج صاحب نے کہا کہ جی حلف آپ نہیں لے سکتے، آپ نے حلف کی آفر کی ہے، ٹھیک ہے، حلف اگینسٹ پارٹی لے گی، یہ آپ کو منظور ہے؟ تو عمران خان اس بات پہ پریشان ہو گیا، وہ اپنے وکلا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد جج صاحب نے 5-10 منٹ کا ٹائم دیا ان کو کہ آپ سوچیں۔ پھر ان کے جو وکلا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب تھے وہاں، عثمان گل تھے، اور بھی لوگ تھے وہاں پہ، انہوں نے پھر عمران خان کو سمجھایا کہ اگر ہم حلف لیں گے یا خاور مانی کا حلف لے گا، یہ کیس یہیں پہ کلوز ہو جائے گا، تو ہمیں جرا کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ چونکہ اس کے بعد جو جرا ہوئی نا وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی، یا جس میں عثمان گل جرا کر رہا تھا اس پہ خاور مانیکا پہ، اس کے بعد بڑی تلخ کلامی ہوئی عثمان گل نے بلکہ مارنے کی کوشش کی یہ خاور مانیکا کو، لیکن بیچ میں سلمان صفدر وغیرہ آئے تو اس کے بعد وہ یہی رویہ عثمان گل کا اون چودھری، اس کے بعد اون چودھری کا بیان ہوا، اس پہ جرا تھی۔ اون چودھری نے شٹ اپ کال دی عثمان گل کو، اس نے کہا کہ میں خاور مانیکا نہیں ہوں، تو فاصلے پہ رہو، سوال کرو لیکن فاصلے پہ رہو، میں یہی گارڈ دوں گا۔ یہ روستم پہ یہ باتیں آپ نے ایسی چیزیں بھی سنی۔ اچھا، عمران خان صاحب کو خوش کب دیکھا آپ نے سب سے زیادہ خوش، یا کسی دن جو بہت اچھے موڈ میں کب آتے ہیں وہ، کسی کیس میں کسی موقع پہ کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ کیونکہ آپ نے تو 100 سے زیادہ دفعہ ان کو عدالت میں ملاقاتیں کی اور دیکھا ہے۔ ان کا موڈ نا بدلتا رہتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جب ہم جاتے ہیں، ظاہر ہے ان کے وکلا بھی جاتے ہیں، 2-3 دن کا گیپ آ جاتا ہے یا ہفتے کا گیپ آ جاتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، تو ان کے وکلا یا ان کی جو پارٹی لیڈرز ہیں وہ جا کے ان کو پہلے بریف کرتے ہیں کہ باہر کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ باہر کی صورتحال سے جب ان کو بریف کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ بات کرنے آتے ہیں، تو ان کا موڈ جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جو کیسز انہوں نے چیلنج کیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ توشہ خانہ 2 کیسز میں تو بریت ہو گئی، سائفر اور عدت کیس میں، ایک توشہ خانہ کا کیس جو ہے سزا معطل ہے، تو اس پر عمران خان بڑے خوش تھے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا ان کیسز میں کچھ نہیں ہے، اور لیکن جب سے جنرل فیض والا معاملہ سامنے آیا ہے تو اس دن چونکہ عمران خان ہمیشہ جنرل فیض کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، جب بھی ہم نے سوال کیا تو وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ وہ بڑا قابل افسر تھا، میں اس کو ہٹانا نہیں چاہ رہا تھا، وہ ہمارا اثاثہ تھے، یعنی اوور آل وہ ان کو ڈیفینڈ کر، کبھی انہوں نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، حالانکہ ہم نے کوشش کی قریدنے کی، لیکن انہوں نے ہمیشہ ان کو ان کا دفاع کیا۔ لیکن جب سے ان کو گرفتار کیا گیا جنرل فیض کو، اس کے بعد سے عمران خان کے جو بیانات ہیں نا وہ ان میں ٹوسٹ آ گیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جب جنرل فیض کو گرفتار کیا انہوں نے کہا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، وہ دیکھے اگر انٹرنل احتساب کرنا چاہتی ہے فوج یہ اچھی بات ہے۔ اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ انٹرنل معاملہ نہیں ہے، یہ لوکل معاملہ ہے، تو اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کا سارا جو معاملہ ہے یہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے، یعنی جو ان کی گفتگو تھی اس معاملے پر، جو ان کے بیانات تھے، اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، اچھا، کہ کہیں مجھے ملٹری کورٹس میں نہ لے جایا جائے، جو ان کے بیانات بدلتے رہے ہیں جنرل فیض سے متعلق۔ اچھا، آپ کے حوالے سے بھی، آپ محلہ 1-2 دفعہ نہیں جا سکے تو آپ کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے تعریفی کلمات کہے، یا بڑی حیرت کی بات تھی کہ جیو کے حوالے سے تو ان کی پالیسی پہلے کوئی اچھی نہیں رہی اور ہمیشہ سے بڑی تنقید کرتے رہے ہیں، بڑی پبلکلی بھی بائی کاٹ بھی کرواتے رہے اپنی پارٹی سے، تو جیو کے ایک رپورٹر کی تحسین کرنا، کہنا کہ جی جیو کے رپورٹر جب تک نہیں آئیں گے میں کیس کی سماعت شروع نہیں ہو سکتی، جیسا آپ سے یہ کہنا باقاعدہ، تو کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں؟ اچھا، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کے پاس پہلے ڈان اخبار جاتا تھا، اور ڈان اخبار انہوں نے بند کروایا کیونکہ ڈان میں شاید رپورٹ نہیں ہو رہی تھی جیل کی کارروائی۔ اچھا، تو انہوں نے پھر دی نیوز اور دی ٹریبیون، ایکسپریس ٹریبیون، یہ 2 اخبار منگوائے۔ جو میرے سے متعلق انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ چونکہ اخبار پڑھتے ہیں صبح جیل میں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ دی نیوز نے کیا چھاپا ہے میرے متعلق، اس کے بعد وہ جیل جب کمرہ عدالت آتے ہیں تو وہ ڈسکس کرتے ہیں
یار تمہاری خبر لگی تھی. اچھا ایکسپریس ٹریبیون والے کو بھی کہتے ہیں, عمران اصغر صاحب ہیں ہمارے دوست, ان کو بھی کہتے ہیں جب ان کی خبر نہ لگی ہو تو ان سے گلا کرتے ہیں, جب میری نہ لگی ہو تو مجھ سے گلا کرتے ہیں. لیکن یہ ان کو پتہ ہے کہ ڈی نیوز انٹرنیشنلی بھی پڑھا جاتا ہے اور قومی اخبار ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ میری خبر لگے. اور ان کو شکایت بھی نہیں ہوتی کہ آپ مس کوٹ نہیں کرتے, ان کو صحیح رپورٹ نہیں کرتے. جب مجھے روکا گیا بیچ میں, یہ معاملات ہو گئے کہ جی کچھ صحافی جائیں گے کچھ نہیں جائیں گے, پھر شفٹس میں جو ہے جانے کی اجازت دے رہے تھے, تو پھر انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی. میرے متعلق ہی نہیں, اور بھی دوست تھے ہمارے ایک دو, ان سے متعلق بھی انہوں نے کہا یار ان کو کیوں نہیں آنے دے رہے ہیں, وہ اچھے رپورٹرز ہیں, وہ ہمارے خلاف بھی بولتے ہیں, ہمارے خلاف بھی لکھتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو کیوں روکتے ہو. تو اس پہ انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا تھا کمرہ عدالت. پھر آپ نے جا کے شکریہ ادا کیا. اچھا جیل میں جو ہے نا, جو صحافیوں کو جو مشکلات درپیش ہیں, انہوں نے ہمیشہ اس پہ آواز اٹھائی ہے کمرہ عدالت میں بھی, اور ان کے وکلاء نے بھی متعدد درخواستیں دی ہے کہ صحافیوں. اچھا جیل والوں کے لیے یہ پرابلم ہے کہ جو اڈیالہ, یہ میں سوال آپ سے کرنے لگا ہوں ویسے کہ جیل میں کوریج کے دوران کیا مشکلات ہیں, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ خان صاحب کا آپ نے شکریہ ادا کیا تھا پھر؟ نہیں, اصل میں ان کا شکریہ ادا کرنے میں بھی پرابلم ہے. اگر ان کا شکریہ ادا کیا جائے تو چونکہ وہاں جیل کا عملہ بھی ہوتا ہے اور بھی لوگ ہوتے ہیں, تو وہ ذرا وہ ہو جاتا ہے, وہ اپنے طور اس کو لیتے ہیں, وہ فری ہو رہا ہے, فری ہو رہا ہے, جاہد فرینک ہو رہا ہے. تو میں نے ان کو یہ اتنا کہا کہ خان صاحب آپ نے میرے متعلق جو آواز اٹھائی ہے میرے حق میں, تو میں آپ نے تو سنسیئرلی آواز اٹھائی, لیکن میں مشکوک ہو گیا ہوں. اچھا اب یہ بتائیں, جو بتا رہے تھے کہ جیل میں آپ کو کوریج کے دوران جو جیل میں جاتے ہیں ان کو کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ دیکھیں ہم کوئی 1.25 سال سے اڈیالہ جیل کور کر رہے ہیں, اور شروع میں وہاں انٹرنیشنل میڈیا بھی آتا رہا, اور ہمارے جو نیشنل میڈیا سارا آتا رہا, پرنٹ میڈیا بھی آتا رہا, جو سوشل میڈیا کے لوگ بھی آتے رہے. پہلے بڑا رش ہوتا تھا وہاں, لیکن جب پھر ٹرائل جو ہے سموتھلی چلنے لگے, اس کے بعد صحافیوں کی تعداد کم ہو گئی. اب جو مستقل جو ریگولر وہاں جاتے ہیں لوگ, وہ 8 سے 10 ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہیں. تو لیکن چونکہ اڈیالہ جیل میں بہت سارے چیلنجز جیل عملے کے لیے بھی ہیں. ایک تو جیل اس وقت اوور برڈن ہے, یعنی وہاں 3000 قیدیوں کی گنجائش ہے, اور 7500 قیدی اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں. یہ ایک پرابلم ہے. اچھا ان کا کھانا پینا 3 وقت کا 7500 لوگوں کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہی قیدی عدالتوں میں بھی جاتے ہیں پیشیوں پہ, ان کو پھر لے کے جانا, پھر واپس لے آنا, ان کی سیکیورٹی کا خیال, ان کی صحت کا خیال, کسی کا کوئی مسئلہ کسی کا, یعنی یہ ایک ہیکٹک ایکسرسائز ہے جیل عملے کے لیے. اچھا ساتھ اب عمران خان کے ٹرائل بھی چل رہے ہیں, اس کی سیکیورٹی الگ ہے. اب جو ان کے وکلاء جاتے ہیں, پارٹی رہنما جاتے ہیں, ان پہ نظر رکھنا, ان کی نگرانی کرنا, یہ ایک علیحدہ چیلنج ہے جیل عملے کے لیے. ساتھ جو نیٹ ورک پکڑا گیا ہے جیل میں, عمران خان کی مبینہ سہولت کاری کا جو نیٹ ورک پکڑا گیا, اس کے بعد حالات زیادہ ہی ٹائٹ ہو گئے, نگرانی بڑھائی گئی. جب ہم یعنی جو ہمارا ایک طریقہ ہے جانے کا, ہم جب صبح جاتے ہیں تو پہلے انٹری گیٹ جو ہے وہاں پہ آپ کارڈ جمع کراتے ہیں, آپ کے نام اندر جاتے ہیں, پھر اپروول آتی ہے, اس کے بعد آپ نیکسٹ انٹری پہ جاتے ہیں, وہاں تلاشی ہوتی ہے, یعنی 2-4 چیک پوسٹ سے گزر کے آپ کو کمرہ عدالت تک جانا پڑتا ہے. اور جب آپ واپس نکلتے ہیں یہی پروسیس ہے, انہی مراحل سے گزر کر آپ واپس بھی نکلتے ہیں. لہٰذا یہ جو نیٹ ورک پکڑا گیا تو اس کے بعد حالات ذرا زیادہ ٹائٹ ہو گئے, اور سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی, اور نگرانی کا عمل بھی بڑھا دیا گیا. پہلے ذرا عملہ جو تھا وہ فری ہو گیا تھا ہمارے ساتھ, ان کے ساتھ گپ شپ بھی ہوتی تھی, ان کو پتہ تھا یہ آتے ہیں. لیکن عملے کی تبدیلی بھی ہو گئی. عمران خان کے ساتھ جو عملہ تھا وہ بھی تبدیل ہو گیا. جیل کے اندر جو کمرہ عدالت کے جو عملہ تھا وہ بھی تبدیل ہو گیا. کمرہ عدالت سے لے کر انٹری گیٹ تک جو عملہ تھا وہ بھی تبدیل ہو گیا. سپرنٹینڈنٹ جیل بھی تبدیل ہو گیا. تو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, تو جس کی وجہ سے صحافیوں کو بھی ظاہر ہے مشکلات کا سامنا ہے. اچھا سوال جو ہیں آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ یہ سوال ان سے کرنے ہیں, یا آپ صحافتی طور پہ خود سے اندازہ لگاتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے یہ سوال کرنے چاہیے؟ نہیں, سوال میکسیمم جو لوگ سوال کرتے ہیں نا وہاں پہ, وہ ظاہر ہے رپورٹر کی اپنی ایک تھنکنگ ہوتی ہے, وہ اپنا ایک اس کا انالیسس ہوتا ہے,
News sense کے ساتھ ان سوچتا بیسس پہ سوال کرتا ہے. تو لیکن ہو سکتا ہے انڈیویجولی کسی کو کہا گیا کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا ہے, لیکن اوور آل مجھے میری نظر میں ایسے کچھ کوئی بات نہیں ہے کہ مجھے کہا گیا ہو کہ آپ نے یہ سوال, ہاں سوال تو کرنے ہی نہیں دیتے. یعنی جیل عملہ جو وہاں پہ ہے وہ تو پابندی لگاتے بھئی سوال نہیں کرنا, ان کی گفتگو آپ نوٹ کریں لیکن سوال نہیں کریں. لیکن ہم پھر انسسٹ کرتے ہیں, ہم بھی رجسٹ کرتے ہیں, سوال تو ہم نے کرنا ہوتا ہے, ظاہر ہے سوال سے ہی خبر نکل آتی ہے. گزشتہ روز میں نے عمران خان سے ایک دو سوالات کیے, چونکہ وہ زیادہ ترمیم پہ بات کر رہے تھے کل کہ یہ جو ہے غیر قانونی سارا جو چیزیں ہو رہی ہیں, تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ترمیم کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ان سے کہا کہ جو مولانا کا کردار ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, پورا کانفیڈنس ہے مولانا صاحب پہ آپ کا؟ تو اس پہ نا وہ ریئیکٹ کیا انہوں نے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کیا کہلوانا چاہتے ہو مجھ سے, میری 28 سالہ سیاست ہے, میں اتنی سمجھ ہے مجھ میں تمہارے ٹریپ میں نہیں آؤں گا. اچھا ہاں لیکن 2-3 سماعتوں سے نا جو مولانا سے متعلق ان کے سوال ہوئے نہیں, وہ اچھا بالکل مولانا کے سوال کو اوائڈ کر رہے ہیں. اچھا, لیکن مولانا کے سوال کے حوالے سے یہ ٹکر آیا تھا اور میں نے بھی اس کو شیئر کیا تھا, ظاہر ہے آپ لوگوں سے ہی آیا تھا, صحافیوں سے ہی آیا تھا کہ جی انہوں نے ایک جیسچر دیا مولانا صاحب کے حوالے سے, پوچھا کہ کیا آپ نے شاید ان سے سوال پوچھا تھا, تو آج یہ ٹی وی پہ آپ بتا دیں ہمیں بھی سامنے کہ جیسچر کیا تھا. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ سوال کیا تھا, اس کے جواب میں انہوں نے کیا جیسچر دیا تھا جس سے لگا کہ وہ مولانا صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ٹرسٹ نہیں ہے, یا پھر یعنی کوئی اس طرح کی بات کی تھی, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کریں گے. تو کیا ہوا تھا, وہ پوری بات تو بتایا. اچھا یہ آج کی نہیں ہے نہ کل کی ہے, یہ پرسوں کی سماعت ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ پرانی. اس میں جب عمران خان گفتگو کے لیے آئے تو انہوں نے یہ آئینی ترمیم جو ہو رہی تھی اس پہ بڑی ڈسکشن کی, اور عمران خان یہ چاہ رہے تھے کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہی رپورٹ ہو. ان کا زیادہ یہی فوکس ہوتا ہے کہ جو زیادہ اگر سوال زیادہ اگر سوالات ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار چھوڑو پھر میری بات رہ جائے گی. صحیح. تو لیکن ظاہر ہے ہم نے سوال کرنا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی پارٹی لیڈرشپ سے بھی مل رہے ہیں اور انہوں نے ترمیم کو بھی مسترد کر دیا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے مولانا کے متعلق, اور ان کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں جو ابھی حالیہ ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کیا؟ تو پہلے تو انہوں نے اس طرح کیا نا, یار میں کیا کہہ سکتا ہوں, یعنی ہاتھ کھول کے یوں کیا, اس طرح کیا کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. اچھا. ہاں, تو میں نے کہا نہیں آپ کی تو میٹنگس ہو رہی ہیں پارٹی کی ان کے ساتھ, تو کہتا نہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا, میں کچھ کہہ نہیں سکتا ابھی. یعنی کہ پوری طرح اعتماد کا اظہار نہیں کیا. اس دن انہوں نے مکمل جو ہے نا شک کا اظہار کیا. اچھا. ہاں یہ شک ہے, لیکن اور یہ جیسچر والا لفظ آپ نے لکھا تھا کہ جی مشکوک جیسچر کا اظہار کیا. جی یہ میں نے لکھا تھا. لیکن اس کے بعد چونکہ جب رپورٹرز اپنے وہ جو کیبن ہے ان کا کمرہ عدالت میں, تو ہم جب بیٹھے آپس میں تو ہم نے یہ ڈسکس کیا. اچھا. سب نے مل کے ہم نے کہا یار یہ اس نے شک کا اظہار کیا یا اس کو کانفیڈنس نہیں ہے مولانا پہ, کیا وجہ ہے اس نے یہ جیسچر دیا. تو خیر ہم نے آپس میں ڈسکشن کی, پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ ان کو بلاتے ہیں. اچھا. عمران خان کو. تو تھوڑے مطلب 10 سے 15 منٹ بعد ہم نے انتظار پنجوتھا کو کہا کہ یار ان کو دوبارہ بلائیں, یہ کلیئر کر دیں. تو دوبارہ جب آئے عمران خان تو میں نے کہا آپ مولانا کے بارے میں کلیئر نہیں ہیں, ذرا وضاحت کریں اس کی. تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, جمہوری جو قوتیں ہیں, سیاسی جماعتیں, ان کو متحد ہونا پڑے گا اس کے لیے, اور اگر مولانا جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. اس میں بھی انہوں نے اگر ڈالا, اف ڈالا. ہاں. اچھا یہ تھی ٹوٹل بات. اب یہ بتائیں کہ آخری سوالات ہیں ایک دو کہ ٹکرز کون بناتا ہے جیل کی گفتگو کے, کیونکہ وہی ساری جگہ پہ چلتے ہیں. شام کو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی وہ ٹویٹ ہوئے ہوتے ہیں, تو ٹکرز کون بنا, اور کئی دفعہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ کچھ چیزیں اسکپ کر جاتا ہے. جو لوگ آپ رپورٹرز بھیجتے ہیں ہمیں, اس میں سے کچھ چیزیں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ نہیں کرتے. جیسے مولانا کے جیسچر والی بات وہاں نہیں ہوئی تھی, اور لوگ کہتے ہیں چاہے جھوٹ ہے, سچ بھی نہیں ہے, وہاں کے رپورٹرز نے شاید غلط رپورٹ کی ہے. تو ٹکرز بناتا کون ہے؟ ٹکرز جو ہیں وہ ایک تو ہم پورا اپنا جو وہاں پہ موجود لوگ ہوتے ہیں وہ سارے نوٹ کرتے ہیں ڈائری پہ, ٹھیک ہے. وہ جو عمران خان گفتگو کرتے ہیں یا جو سوال و جواب وہ سارے نوٹ کرتے ہیں. اور جیل سے باہر جب آتے ہیں ہم, کوئی اہم خبر ہو, کوئی اہم چیز ہو جو عمران خان نے کہی ہو, تو وہ تو سارے فوری دیتے ہیں اپنے آفیسرز کو کہ یہ خبر بریک کر دیں آپ, یہ اہم چیز ہے, ٹھیک ہے.
اس کے بعد جو ان کی جنرل جو ٹاک ہوتی ہے، عمران خان کی جو گفتگو ہے، اس پہ باقاعدہ طور پہ ہم 2-4 لوگ بیٹھتے ہیں اور ٹیلی کرتے ہیں، ایک دوسرے نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں. نوٹس ٹیلی کرتے ہیں، اوکے. اور ایک بندہ وہ ٹکر بناتا ہے پھر. لکھ رہا ہوتا ہے. اوکے. اور اگر کوئی چیز مجھ سے مس ہو تو دوسرا بندہ بتاتا ہے، اور اگر کسی اور چیز مس ہو تو یعنی وہ ٹیلی کر کے آپ کی ایک پوری گفتگو، ان کی کوئی چیز، ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کوئی چیز مس نہ ہو، کوئی چیز رہ نہ جائے. ہاں. لیکن یہ تاثر غلط ہے کہ ٹکر کہیں سے اور سے آتے ہیں، یا ہم کہیں ٹکر اور انڈیویجولی اگر کوئی بھیج رہا ہو اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن جو وہاں پہ یہ چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے، اور ایسے ہی ہم فائل بھی کرتے ہیں اپنے آفیسز کو. اچھا، وہ ٹکر آپ لوگ ہی بناتے ہیں، کہیں اور سے نہیں آتے، اور آپ ہی فائل کرتے ہیں. اور سوال بھی کہ کوئی اور نہیں دیتا، آپ نے پہلے کلیئر کر دیا. یہ بھی بعض اوقات کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ سوالات جو ہے کچھ قابل اعتراض سوال کیے جاتے ہیں، پتہ نہیں پلانٹڈ سوال ہیں کیا ہیں. نہیں، اس پہ میں ایک بات بتاؤں کہ علیمہ خان جو ہے نا، عمران خان کی بہن، وہ 1-2 دفعہ مجھ سے لڑی ہیں باہر. اچھا. باقاعدہ ہماری انہوں نے کنفرنٹ کیا، میں نے بھی کیا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پلانٹڈ سوال کرتے ہیں. ان سے جو میں سوال کرتا تھا باہر میڈیا ٹاک میں، انہوں نے کہا آپ پلانٹڈ سوال کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کو کون سوال دیتا ہے. تو میں نے کہا جی بتائیں مجھے کون دیتا ہے. تو کہتے ہیں چھوڑیں میں نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا سوال تو لے لیں. اب ظاہر ہے ایک اصرار ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں میں سوال نہیں لوں. خیر اس پہ 2-3 دفعہ میری ان کے ساتھ. عمران خان نے کبھی نہیں کہا کسی کو کہ آپ کا سوال پلانٹڈ ہے یا آپ کسی اور فریکوینسی سے سوال کرتے ہیں، یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا. ہاں، ان کے وکلا اور ان کے کچھ پارٹی رہنما، ان کو ضرور اعتراضات ہوتے ہیں کہ یار صاحب ہی جو سوال کرتے ہیں یہ شاید پلانٹڈ ہے. ایک سیاسی جماعت کا تو یہی ایک نقطہ نظر ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی سخت سوال ہو تو یہ جی پلانٹڈ ہے. تو ظاہر ہے یہ چیزیں تو صحافی کو فیس کرنی پڑتی ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی، بڑی انفارمیٹیو آپ نے گفتگو کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر.